بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 10 دن میں 30,000 کے لگ بھگ افغان مہاجرین کو سرحد پار بھجوایا جا چکا ہے، اور جس کے ساتھ ہی افغان عبوری حکومت کی چیخیں بھی بلند ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور ساتھ میں اب یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ ایک امریکی طیارہ پراسرار طور پر باگرام ایئر بیس پہ اتر چکا ہے۔ میں ہوں آصف نثار غیاثی، اور آج ہم جائزہ لیں گے ان تمام تر صورتحال کا۔ اس وقت جو افغان مہاجرین کی وطن واپسی کی مہم شروع ہو چکی تھی، اس میں تیزی بتدریج آتی جا رہی ہے، اگرچہ اس میں 2 قسم کی رکاوٹیں ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ پہلی یہ کہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے واضح کیا ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے ان کو زبردستی واپس نہیں بھجوائے گی، گویا وہ یہ ظاہر کرنا چاہ رہی ہے کہ جی ہم جائیں گے، گھر گھر جا کے منتیں کریں گے، ان پہ جرگے کریں گے، ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ واپس چلے جائیں، یہ ان کا کہنا ہے۔ دوسری طرف ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ پی او آر جو پروف آف رجسٹریشن کارڈز کے حامل افغان مہاجرین ہیں، ان کی چونکہ کارڈ کی میعاد 30 جون تک ہے، اس لیے ان کو 30 جون تک نہ چھیڑا جائے۔ اب ان 2 وجوہات کی وجہ سے مہم میں تھوڑی سی تاخیر ہوتی جائے گی، لیکن بہرحال سندھ، پنجاب اور کشمیر سے بڑی تعداد میں ان کو خیبر پختونخوا پہنچایا جا رہا ہے، جہاں سے انہیں افغانستان بھجوایا جا رہا ہے۔ ہماری اطلاعات کے مطابق آج 10 اپریل تک کی اگر ہم بات کریں تو کوئی 30,000 کے لگ بھگ یہ لوگ سرحد پار بھجوائے جا چکے ہیں۔ 10 اپریل کا جو ڈیٹا ہمارے پاس اس وقت آیا ہے، اس کے مطابق میاوالی سے 47، یہ غیر قانونی کی بات ہو رہی ہے، اے سی سی کی نہیں، 47 میاوالی سے 47، کوٹلی آزاد کشمیر سے 114 اور گجرات سے 261 کو واپس بھجوایا گیا ہے۔ بھکر سے 9، نارووال سے 3، حافظ آباد سے 2، منڈی بہاؤدین سے 27، باغ آزاد کشمیر سے 25، فیصل آباد سے 37، میرپور آزاد کشمیر سے 82، اٹک سے 373 اور پلندری آزاد کشمیر سے 44 غیر قانونی تارکین وطن کو واپس بھجوا دیا گیا ہے۔ جو ڈیٹا ہمارے پاس آیا ہے اس کے مطابق جو 9 تاریخ کی پوزیشن تھی، اس میں کل بھجوائے جانے والوں کی تعداد جو اے سی سی کارڈ ہولڈر ہیں 1 اپریل سے اب تک، یہ 9 تاریخ تک کی بات کریں، وہ 6,000، اور جو اللیگل تھے، جو غیر قانونی تھے، ان کی تعداد کچھ کم و بیش بنتی ہے 14,000، اور یہ اور اے سی سی کارڈ ہولڈرز 10,000، اور جو تارکین وطن ہیں وہ تعداد بن رہی ہے کوئی 14,000، گویا سم تھنگ 9 اپریل تک جو تعداد تھی وہ 25,000 تھی، اور آج کی اگر ہم تعداد اس میں شمار کریں تو یہ فگرز کوئی 30,000 سے بڑھ جاتے ہیں، 30 سے 35,000 تک کے درمیان آ جاتے ہیں۔ اس کے لیے خیبر پختونخوا میں پشاور اور لنڈی کوتر میں کیمپ قائم کیے جا چکے ہیں۔ پنجاب اور آزاد کشمیر سے جن کو لایا جاتا ہے ان کو ان کیمپوں میں ٹھہرایا جاتا ہے، ان کے کھانے پینے کا بندوبست ہوتا ہے، ان کے علاج معالجے کا بندوبست ہوتا ہے، ان کو مختلف قسم کی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، بیچاروں کو ڈپریشن کی وجہ سے، ٹینشن کی وجہ سے اکثر معدے اور پیٹ کے امراض میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کو دوائیاں دے کے پھر اگلے دن ان کو سرحد پار بھجوا دیا جاتا ہے۔ جب یہ مہم میں تیزی آئی ہے تو اس کے بعد افغان عبوری حکومت کو بھی ہوش ٹھکانے آ گئے ہیں، اور گزشتہ روز صدارتی محل میں جو اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا ہے اس کے بعد جو اعلامیہ جاری ہوا ہے اس میں پاکستان کو کچھ چیزیں یاد دلانے کی کوشش کی گئی ہے، جس میں اسلامی بھائی چارہ، اس میں ہمسائیگی کے حقوق کا خیال، ان تمام چیزیں پاکستان کو یاد دلانے کی کوشش کی گئی ہے، اور آخر میں اقوام متحدہ سے بھی نوٹس لینے کی اپیل کی گئی ہے۔ یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تمام چیزیں پاکستان نے دیکھنی ہیں، یہ اچھی ہمسائیگی اور اسلامی بھائی چارہ کیا یہ افغانستان نے نہیں دیکھنی؟ کیا پاکستان نے 3 سال میں لاتعداد مرتبہ وہاں پہ موجود پاکستان دشمن عناصر کے حوالے سے بات نہیں کی؟ کیا پاکستان نے بار بار یہ نہیں کہا کہ آپ کی زمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے، وہاں سے ہتھیار ادھر آ رہے ہیں، وہاں سے لوگ ادھر آ رہے ہیں؟ کیا افغانستان کا یہ فرض نہیں بنتا تھا کہ وہ بھی اس صورتحال پہ غور کرتا؟ کیا افغانستان کا یہ فرض نہیں بنتا تھا کہ اس کے جو قوم پرست عناصر تھے، جو 2 نمبر 3 نمبر کے ان کے جنرل بنے ہوئے تھے، وہ جس قسم کی غلیظ زبان پاکستان کے خلاف استعمال کرتے تھے، کیا ان کو روکنا افغان حکومت کی ذمہ داری نہیں تھی؟ کیا اقوام متحدہ کی جو رپورٹیں بار بار آئیں کہ پاکستان میں مداخلت ہو رہی ہے افغانستان سے، اور افغانستان میں 22-24 دہشت گرد گروپ موجود ہیں جن کو سرکاری تعاون حاصل ہے، تو اس وقت اقوام متحدہ ان کو نظر نہیں آ رہا تھا؟
آج ان کو اقوام متحدہ کی یاد ستا رہی ہے اور اسلامی بھائی چارہ اور اچھی ہمسائیگی بھی نظر آ رہی ہے۔ تو خدارہ جن چیزوں کی توقع آپ پاکستان سے کرتے ہیں تو پھر پاکستان کے لیے بھی وہی جذبات کا آپ خیال رکھا کریں۔ جو آج کی ایک اور سٹوری ہے اس کے مطابق ایک طیارہ جو قطر سے روانہ ہوا تھا براستہ پاکستان، وہ اب باگرام ایئر بیس پہ اتر چکا ہے۔ اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کچھ امریکی انٹیلیجنس حکام ہیں، کچھ ہتھیار ہیں، جس کے بعد ان افواہوں میں پھر سے ایک تیزی سی آ گئی ہے کہ شاید اب ایئر بیس جو ہے باگرام ایئر بیس وہ امریکہ کے حوالے کیا جا چکا ہے، جس کے حوالے سے اگرچہ پینٹاگان تو اب تک خاموش ہے، لیکن افغان طالبان کی طرف سے اس کی تردید آ چکی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ہمیں کسی بھی غیر ملکی کی نہ یہاں ضرورت ہے، نہ گنجائش ہے، نہ کوئی آ رہا ہے، نہ کسی کو آنے دیا جائے گا۔ لیکن امریکی صدر ٹرمپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ باگرام ایئر بیس وہ لے کر رہیں گے، کیونکہ وہ یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ یہ ایئر بیس چین استعمال کریں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو طیارہ گیا ہے یہ کس مقصد کے لیے گیا ہے، اس کے تحت سے پھر کیا برآمد ہوتا ہے، کیا کچھ پھر امریکی قیدی چھڑائے جا رہے ہیں، ابھی ایک دو دن میں اس کا پتہ چل جائے گا۔ لیکن پاکستان نے واضح کر دیا ہے کہ افغان مہاجرین کی واپسی کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا، وہ رکے گا نہیں، جس کے لیے افغان عبوری حکومت کو واویلا کرنے کے بجائے، اپیلیں کرنے کے بجائے وہاں پہ اپنے انتظامات کو حتمی شکل دینی چاہیے۔ خدا حافظ۔